لے لیجئے، کھائیں گے نہیں، جانتے ہیں سور سے زیادہ حرام ہے غیر اللہ کی نظر و نیاز، لیکن لے لو، مرمت کے اندر لے لو، کوٹھے پہ پھینک دینا، کہیں ان کو پتہ نہ لگے کہ یہ لا الہ الا اللہ کہنے والا اس نظر و نیاز کو حرام جانتا ہے، یہ اندھا ہے، مرے گا بھی مارے گا بھی۔ ارے جو لا الہ الا اللہ کو نہیں سمجھتا، جو رب کی وحدانیت کو نہیں سمجھتا، جو قل هو اللہ احد کے درس کو نہیں سمجھتا، رب محمد کی قسم یہ توحید کا اندھا ہے، اس کی اپنی قبول نہیں ہو رہی، تمہاری کہاں سے ہو جائے گی؟ امام بناتے ہوئے یاد کیجئے، امام کس کو بنایا جائے؟ جو قرآن زیادہ جانتا ہو، اور جو قرآن سمجھتا ہے وہ شرک کر سکتا، جو حدیثیں زیادہ جانتا ہو، سنت کا علم زیادہ رکھتا ہو، امام اس کو بناؤ جو تم میں موجود مقتدیوں میں سب سے بہتر ہو دین کے حوالے سے، ارے مشرک مواحد سے بہتر۔ لوگوں، وفات رسول کے بعد کسی صحابی، تابعی اور امام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیداری میں ملاقات کا دعویٰ نہیں کیا، اس لیے یہ علماء دیوبند منہج صحابہ کو چھوڑ کر ابن عربی اور گمراہ صوفیہ کے منہج پر چل رہے ہیں۔ اہل توحید کے لیے انہیں اپنا امام بنا کر ان کو عزت دینا جائز نہیں ہے۔ لوگوں، آخری بات، جس طرح اندھے ڈرائیور کے پیچھے بیٹھ کر آپ کو کوئی مفت میں لے کر جائے، آپ جانے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اللہ کا واسطہ دیتا ہوں کسی سے لڑائی نہیں، کسی سے ذاتی اختلاف نہیں۔ جو رب کی توحید میں غیر اللہ کو شرک شریک کرتا ہے، جس کے دامن میں عقیدہ توحید نہیں بلکہ شرک کی غلاستیں ہیں، وہ سونے کے پانی سے نہا کر بھی آ جائے تو اس کے پیچھے بھی نماز پڑھنا۔ سردست آج کے اس پروگرام کے لیے میں نے اپنے معزز مہمان جناب شیخ سید توصیف الرحمان صاحب کو تکلیف دی ہے، اور اس کا اعلان باقاعدہ آپ نے پڑھا بھی ہے اور دیگر لوگوں سے سنا بھی ہوگا۔ آج انشاءاللہ اپنے معزز مہمان کا بیان آپ سنیں گے، اور عنوان بھی آپ نے پڑھا اور سنا بھی ہوگا، امام کسے بنائیں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، ہم یہ سنتے ہیں اور یہ بات سننے میں آتی ہے کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کا بیان ذرا تیکھا ہوتا ہے اور کسی پر نقد ہوتا ہے، کسی پر تنقید ہوتی ہے۔ ہمیں ان تمام چیزوں سے بالاتر ہو کر حق بات سننے کے لیے اپنے دل میں جگہ دینا چاہیے، اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اس طرح کا انداز اختیار کرنے کا خود قرآن مجید کے اندر حکم دیا ہے، وَجَادِلُهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، گالی گلوچ کے ذریعے سے نہیں اور نہ کسی کو برا بھلا کہہ کر کے، بلکہ حق بات کو ثابت کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے اس طرح کا انداز اختیار کرنے کا خود قرآن مجید کے اندر حکم دیا ہے۔ اگر اس طرح کا انداز ہمارے سامنے آئے اور ہمارے ساتھ وہ بیماری اور وہ غلط چیز لگی ہو، تو ہمیں بجائے اس کے بیان کرنے والے کو اپنا مخالف نہ سمجھتے ہوئے اپنا محسن سمجھنا چاہیے کہ اس نے ہمارے اوپر احسان کرتے ہوئے ہماری غلطی کو اس نے ہمارے سامنے کیا، جسے ہم اچھا سمجھ کر کے کر رہے ہیں۔
یہ ہمارے لیے وہ شخص محسن ہے، ہمارا مخالف نہیں ہے۔ ہمیں اس طریقے سے اپنے دل کے اندر جگہ دینی چاہیے، سننا چاہیے، اور اگر کوئی غلطی ہمارے ساتھ شرک و بدعت کی خاص طور سے اگر لگی ہو تو اسے سننے کے بعد چھوڑنے کی اپنے اندر ہمت عزم رکھنا چاہیے، اور یہ سوچنا چاہیے کہ کتاب و سنت کہیں زیادہ بہتر ہے کہ اس کی اتباع کی جائے۔ میں بہت زیادہ اپنی بات کو طویل نہ کرتے ہوئے میں اپنے معزز مہمان جناب شیخ سید توصیف الرحمان صاحب کو ہم دعوت دے رہے ہیں کہ ہمارے شیخ ہمارے بیچ میں آئے اور جو مضمون ہے اس مضمون کی وضاحت اس انداز میں کریں، صحیح کیا ہے غلط کیا ہے وہ ہمارے سامنے واضح ہو جائے۔ اور ہم آپ سے بھی التماس کرتے ہیں کہ آپ لوگ بالکل اپنے دل اور دماغ کے ساتھ بیٹھیں، ہر بات کو چیک کریں، سنیں، جو چیز آپ کے ذہن و دماغ میں کھٹکے آپ کے لیے فل مجال مفتوح ہے کہ آپ شیخ سے لکھ کر کے یا بالمشافہ حالت خطابت میں کھڑے ہو کر کے گفتگو کر سکتے ہیں، یا آپ کے لیے مکمل مجال مفتوح ہے۔ اور یہ صرف اس لیے تاکہ حق بات آپ تک پہنچے، حق بات سننے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے اور اس کو اپنانے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ آپ کے سامنے۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ امت مسلمہ انتہائی پرفتن دور میں سانس لے رہی ہے۔ طرح طرح کے فتنے اس امت کو گھیر چکے ہیں، شرک اور بدعات کے بادل اس امت کو اپنی لپیٹ میں لے چکے ہیں۔ اس امت پر اپنوں اور اغیار کی طرف سے حملوں کا سلسلہ جاری اور ساری ہے۔ وہ عقیدہ توحید، لا الہ الا اللہ کا وہ پیغام جسے امام الانبیاء، امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، لا الہ الا اللہ کی وہ سچی دعوت جس کو اپنے سینے سے لگانے والے لگانے سے پہلے بتوں کے سامنے سجدہ ریز تھے۔ ان کی کیفیت کبھی پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، کبھی گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا، وہ ذلت کی دلدل میں گرے ہوئے تھے۔ یہی عقیدہ توحید، لا الہ الا اللہ، اتنی قیمتی دعوت اور عزت دینے والی دعوت تھی کہ جب انہوں نے اس کو اپنے سینے سے لگایا، پھر نہ مشرق بچا نہ مغرب بچا۔ ان کے گھوڑوں کے سونگوں نے کیسر و کسریٰ کو بھی رون ڈالا۔ لا الہ الا اللہ کی یہ سچی دعوت، افسوس آج فتنے اتنے پھیل چکے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کا پیغام دینے والوں کو دنیا گستاخ کہتی ہے، بے ادب کہتی ہے، اولیاء کا منکر کہتی ہے، گالیوں سے نوازتی ہے، اور جو قبروں پہ سجدے کر رہے ہیں، جو قبروں کا طواف کر رہے ہیں، جو غیر اللہ کی پکار کو بلند کر رہے ہیں، جو لال شہباز قلندر کی درگاہ کا حج کر رہے ہیں، ان کو اولیاء اللہ مانا جاتا ہے، ان کو معرفت کی اسرار کو جاننے والا مانا جاتا ہے، ان کو عاشقان رسول کا لقب دیا جاتا ہے۔ اور جو حقیقت میں اس دعوت کو اپنے سینے سے لگا کر بیٹھے ہیں، جس دعوت کو پیش کرنے کی وجہ سے کبھی تو امام الانبیاء کا ماتھا پھٹتا تھا، جس دعوت کو پیش کرنے کی وجہ سے کبھی تو امام الانبیاء کے دندان شہید ہوتے تھے، کبھی امام الانبیاء کی بیٹیوں کو طلاق ملتی تھی،
کبھی ان پر پتھروں کی بارش ہوتی تھی، کبھی ان کے راستے میں کانٹے بچھائے جاتے تھے، کبھی ان کو دیوانہ اور مجنون کہا جاتا تھا۔ آج وہی لا الہ الا اللہ، اس دعوت کو سینے سے لگانے والوں کو غربا کی کیفیت میں بدل دیا گیا، غربت کی اس کیفیت میں، اجنبیت کے اس ماحول میں